علیہ صلاۃ و سلامن دائمن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ سنیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا انعام نبیین پر ہے، میرا انعام صدیقین پر ہے، میرا انعام شہداء پر ہے، میرا انعام صالحین پر ہے۔ یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ۔ دوسری آیت کا ترجمہ آپ سے بھی آپ نے سماعت کیا ہے اور آپ سے بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر جاندار چیز کو چکھنا ہے۔ اور صبح بھی آپ لوگوں نے مجھ سے اسی کے تعلق سے تقریباً 40 یا 42 منٹ تک آپ کے مکان کے بغل میں ہم نے سنایا ہے۔ حاجی علی حسن کون ہے؟ والد صاحب ہیں۔ ان کے جنازے کے تعلق، ان کے ایصال ثواب کی غرض سے جو محفل منعقد کی گئی تھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ موت کا مزہ، پہلے تو آیت کے اوپر میں روشنی ڈالوں۔ جو آیت میں نے پڑھی یہ پہلی آیت، اللہ کا انعام ان ساری چیزوں پر ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیر بشیر سنت نبی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ آگے یوں عرض کرتے ہیں کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وطن سے محبت ایمان کی دلیل ہے، وطن سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ میں نے جو شعر پڑھا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، ان کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے حبیب زخم خوردہ طبیب اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس موجود ہیں۔ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ ادھر سے بھی سب بولو، کس کے پاس؟ عائشہ کے پاس۔ تم نے منہ کیوں بند کر رکھا ہے بھائی؟ منہ کھولو، دنیا منہ کھولتی ہے، تم نے منہ بند کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہیں، اور رات ہے، گرمی کا سیزن ہے، چاند باہر نکلا ہوا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پھول گلائی میں چاند ہے، اور نبی کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، آقا کے کنگھا کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ کنگھا، آقا کو کنگھا کر رہی ہیں، زلف کو میرے نبی کی سوار رہی ہیں، اور کبھی کنگھا کرتے سمے نبی کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی چہرے کو دیکھتی تو کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی چہرے کو دیکھتی کبھی چاند کو دیکھتی، بار بار یہی کرتی، اور لاسٹ میں ڈیسائیڈ انہوں نے کر دیا چاند میں داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ، مصطفیٰ کا چہرہ چاند میں، مصطفیٰ کا چہرہ بے داغ صاف۔ اب دیکھیں بیوی یہ وائف زندگی ہیں، لائف زندگی ہیں، شریک حیات ہیں، رشتہ ہے، لیکن سنیں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اسی رات میں یا رسول اللہ تقریباً 2 بج رہا تھا۔ کتنا 2، تقریباً 2 بج رہا تھا۔ نبی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیک الصلاۃ و تسلیم،
میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بڑے چرچے سنے ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف کا بڑا چرچا سنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ تم نے یوسف کی خوبصورتی کا کون سا چرچا سنا ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے یوسف کی خوبصورتی کا چرچے اس طرح سنے ہیں کہ یوسف مصر میں اس طرح خوبصورت تھے کہ وہاں کی زلیخا نے جب ان کو قید کرا کے کمرے میں بند کر دیا اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتی تھی، زلیخا ان کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی، زلیخا ان کے عشق میں دیوانی ہو گئی تھی۔ تو جب زلیخا کے اوپر انگلی اٹھی، جب زلیخا پر لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، طنز کسنا شروع کر دیا، تو زلیخا نے عورتوں کی دعوت کر دیا، اور جب دعوت کیا تو سامنے دسترخوان لگوا دیا اور کھانا بھی لگوا دیا، اور کھانے کے ساتھ ساتھ نیمبو دے دیا، اور نیمبو دینے کے بعد ایک ایک چھری دے دیا۔ جتنی عورتیں گھر کے اندر موجود تھی سب کے ہاتھ میں لیمبو بھی ہے، چھری بھی ہے، اور زلیخا نے کہا میں اپنے یوسف کو گھر سے باہر لے کر نکلوں گی اور تم سب کو میں آرڈر کروں گی کہ اپنے اپنے ہاتھ کا لیمبو کاٹو۔ تو سارے لوگوں نے یہی ایکسپٹ کر لیا۔ اب دعوت جب جس دن دعوت ہوئی 2 دن کے بعد دعوت تھی، اب دوسرے دن سارے لوگ حضرت زلیخا گھر کے اندر پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی پہنچے تو زلیخا نے اپنے نوکروں سے کھانا لگوا دیا، اور لگوانے کے بعد دسترخوان کمپلیٹ تیار کر دیا، کھانا لگ گیا، عورتیں بیٹھ گئیں، ایک ایک لیمبو اور ایک ایک چھری سب کے ہاتھ میں دے دیا، اور اعلان فرما دیا کہ میں اپنے یوسف کو گھر سے باہر نکالنے والی ہوں، کمرے سے باہر لے کے نکلنے والی ہوں، اور جب میں نکلوں گی تو میں کہوں گی آپ لوگ لیمبو کو کاٹیں۔ تو حضرت یوسف کے بارگاہ کے واقعہ میرے نبی کی بارگاہ میں عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یوسف کی خوبصورتی اس طریقے کی تھی، یوسف کا چرچا خوبصورتی کا اس طرح ہے۔ تو حضرت یوسف کے بارے میں عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ جب زلیخا یوسف کو لے کر باہر نکلی تو اعلان فرمایا کہ اپنا اپنا لیمبو کاٹو، تو عورتوں نے لیمبو تو کاٹ دیا، لیمبو کٹ گیا لیکن انگلی بھی کٹ گئی اور درد کا احساس نہیں ہوا، اتنے خوبصورت یوسف تھے۔ تو میرے آقا فرماتے عائشہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ عرض کرتی یا رسول اللہ ایسی کوئی خوبصورتی میں نے آپ کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا میری باتوں کو، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تم نے یہی تو کہا ہے کہ یوسف کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ جب یوسف کو دیکھنے کے بعد عورتوں نے اپنے ہاتھ کا لیمبو کاٹا تو لیمبو تو کٹ گیا اور چھری بھی کٹ گئی لیکن انہیں درد کا احساس نہ ہوا۔ یوسف اتنے خوبصورت تھے، زلیخا اس لیے دیوانی ہے، زلیخا اس لیے پاگل ہے۔ آقا آپ کے اندر ایسی کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ ابھی میں تمہارے حجرے میں ہوں، اب میں اپنے حجرے میں جانے والا ہوں، اور جب میں اپنے حجرے میں جاؤں گا تو چند منٹ کے بعد تمہیں آواز دوں گا تو تم میرے حجرے کے اندر چلی آنا۔ اب حضرت عائشہ کو میرے نبی نے حجرے میں جا کر آواز دیا تو حضرت عائشہ کمرے کے اندر گئی، اور جب آقا کے کمرے کے اندر گئی تو جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر کے آ کر کھڑی ہو گئی، تو میرے مصطفیٰ نکل کر کے آئے تو ارشاد فرمایا اے عائشہ تم کو میں نے بلایا، تم 2 منٹ بھی میرے کمرے میں نہیں رکی اور کیوں نکل کے باہر بھاگ کر چلی گئی؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ اگر عائشہ تھوڑی دیر اور رک جاتی تو جل کر کے راکھ ہو جاتی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ خدا کی قسم اللہ نے اپنی غیرت کے صدقے میں 70,000 پردے میرے چہرے پر ڈال دیا ہے اور میں نے ایک پردہ ہٹایا ہے تو نور کا یہ عالم ہے، اور میں نے سارے پردے ہٹا دیے تو نور کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے یوں کہہ دیا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ میرا نبی خوبصورت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ خوبصورت ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے اس طرح حسین؟ کوئی ہے اس طرح اسمارٹ؟ لاؤ نہ ہوگا۔ اب دیکھیں حدیث شریف نعت یہ کب سے پڑھی جاتی ہے؟ کب سے؟ جب سے زمین کا وجود ہوا۔ کب سے پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں نعت حسان نبی کی بارگاہ میں کیسے عرض کرتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ سنیں۔ عرض کرتے رسول اللہ میری نظروں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، بلکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی ماں نے ایسا فرزند ہی نہیں جنا۔ کہہ دیں سبحان اللہ، پھر سے کہیں
دیکھیں سنیں، اب جب حسان نے یہ کہہ دیا کہ میری نظر نے آپ جیسا خوبصورت حسین جمیل فرزند نہیں دیکھا، بیٹا کسی ماں نے نہیں جنا ہے، آپ حسین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، با کمال بھی ہیں، بے مثال بھی ہیں۔ یہ سب چھٹی ہو گئی کیا اس کی؟ میڈیکل جا رہے ہو کیا؟ لڑکے میڈیکل جا رہا ہے کیا ہے؟ جاؤ جلدی کر کے آؤ۔ چلیں سنیں میری بات کو غور سے، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سنیں، اب جب حضرت حسان نے کہہ دیا نبی میرا خوبصورت ہے، نبی میرا بے مثال ہے، نبی میرا با کمال تھا، با کمال ہے، با کمال، اب دیکھیں سوال پیدا ہوا، وہیں کے منافقوں نے اعتراض کیا، اے حسان دماغ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں؟ کہا یار تم نے تو خالی مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، مدینے کو دیکھا ہے، یمن کے دیکھا ہے، مصر کے لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا ہے۔ میری بات کو سنیں بھائی جان، آپ بڑے ہیں، بچوں سے کھیل رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھ سے کھیلو، مجھے دیکھو، مجھے آپ مجھے دیکھیں۔ سنیں آقا، اب دیکھیں جیسے ہندوستان حضرت حسان نے نہیں دیکھا تھا، ہندوستان نہیں دیکھا تھا، بنگلہ دیش نہیں دیکھا تھا، ایران نہیں دیکھا تھا، ترکستان نہیں دیکھا تھا، تمام ملکوں کو حضرت حسان نے نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے ہوئے پھر سے کہہ دیا کہ وہ اجمل، مطلب نبی کی تعریف کر دیا، آقا آپ خوبصورت بھی ہیں، آقا آپ بے مثال بھی ہیں، آقا آپ با کمال بھی ہیں۔ تو دیکھیے انگلی اٹھانے والوں نے انگلی اٹھا دیا کہ تم نے ہندوستان نہیں دیکھا، تم نے ترکستان نہیں دیکھا، تم نے پاکستان نہیں دیکھا، تم نے انگلینڈ نہیں دیکھا، تم نے برما نہیں دیکھا، تم نے بنگلہ دیش نہیں دیکھا۔ اے حسان تم نے کیسے کہہ دیا کہ نبی زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، نبی زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، نبی زیادہ کوئی باکمال نہیں ہے؟ آؤ ذرا دیکھو دلیل ملاحظہ فرماتے ہوئے چلو۔ معراج کی رات میرے نبی نے طائر سدرہ سے پوچھا تھا، جب آقا معراج پر جا رہے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت نے جبریل سے پوچھا، جبریل معراج پہ تو ہم چل ہی رہے ہیں، لیکن تم سے میرا ایک سوال ہے، ذرا اس سوال کا جواب دے دینا۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا سوال آپ بتا دیں۔ آقا فرماتے ہیں جبریل ذرا یہ بتا دو یا بتاؤ تم نے ہندوستان کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، عراق کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، ایران کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، ترکستان کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، انگلینڈ کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، انڈونیشیا کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، ملیشیا کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، مکہ والوں کو تم نے دیکھا ہے، مدینہ والوں کو تم نے دیکھا ہے، دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے کو تم نے دیکھا ہے۔ اے جبریل یہ بتاؤ کیا تمہاری نظر نے مجھ سے زیادہ خوبصورت حسین جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم قلبت الارض مشارقها ومغاربها لمرا مثل محمد۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یوں تو اعلیٰ حضرت نے اپنی ترجمانی یوں کر دیا کہ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا مکہ مدینے والے۔ نبی کی خوبصورتی، میرا نبی کیسا خوبصورت ہے، ذرا دیکھیں، ذرا دیکھیں، ذرا دیکھیں، ماشاء اللہ۔ پیسہ دیکھیے کیسے آ رہا۔ اب مجھے شعر بھی یاد آ رہا کہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر، نعت مصطفیٰ پڑھ کر دل کی صفائی ہو گئی، نعت مصطفیٰ پڑھ کر دل کی صفائی ہو گئی، عمر بھر کھائے گا ثاقب رضا اتنی کمائی ہو گئی، عمر بھر کھائے گا ثاقب رضا اتنی کمائی ہو گئی۔ سنیں نبی کا خوبصورتی ہے، جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لمرا مثل محمد۔ یا رسول اللہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا اتنا خوبصورت، آپ ہی ہیں خوبصورت، آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ ہی ظاہر ہیں، آپ ہی باطن ہیں۔ تبھی تو شعر بریلی کا اعلیٰ حضرت کیسے عرض کرتے ہیں یوں کہ یا رسول اللہ بدن میں ہے جان،
تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور جیے بھی یہاں تمہارے لیے اور مرے بھی یہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے چلے بھی یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ نبی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت آپ کے قریب کے ہیں، میرے یہاں سے تو بہت دور ہے، فی الحال سنیں، یہ نبی کا حسن ہے، نبی کا دیکھیے بولنے میں آپ کا فائدہ ہے، مجھے تو ایکسپیرینس ہے، میں تو بولتا ہوں اور بولوں گا انشاءاللہ۔ میری دعا بھی ہے رب سے کہ جب تک ثاقب رضا خان زندہ رہے، حیات رہے، اسی طریقے سے دین کی باتیں آپ سب کو سمجھاتا رہے۔ اب سنیں، اسلام دین کیا ہے ذرا دیکھیں۔ نبی کے صحابی کتنے صحابہ ہیں؟ کم سے کم 3500 صحابہ۔ کتنے 3500 صحابہ کرام موجود ہیں۔ مجمع سے کوئی نعرہ کیوں نہیں لگاتا ہے؟ ان کو سب کو نعرہ ہی یاد ہے، دیکھ لیجیے، اللہ اکبر۔ چلو ٹھیک ہے، وہ شعر ہے کہ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر کلی دل کی کھلے گی نعرہ تکبیر سے۔ یا رسول کوئی دقت نہیں، سب سے ہوتا ہے۔ مولانا ثاقب رضا خان قادری ہے نا، کوئی دقت نہیں، بچے ہیں آپ۔ فی الحال اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے ایسا نعرہ لگایا کہ یہ نعرہ آپ کا یہاں سے پہنچا دیواں شریف، اور سرکار وارث پاک نے قبول کر کے اسے پیش کر دیا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں۔ غریب نواز نے اس نعرے کو قبول فرمایا اور اس نعرے کو پہنچا دیا بغداد شریف۔ بغداد والے غوث پاک نے قبول فرما کر اس نعرے کو بھیج دیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ نے ایسا نعرہ لگایا، اور کیا نعرہ ہے؟ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز کا نام ہے نعرہ۔ سنیں، نبی کے 3500 صحابہ، کتنے؟ اور میرے نبی نے ایک یہ کس پہ لکھا ہے؟ بخاری شریف کے ایک حاشیے پہ لکھا ہے۔ کس پہ؟ بخاری شریف کے ایک حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے حبیب نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ کیا خریدا؟ گھوڑا۔ میرے مصطفیٰ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، اب پیسہ دے دیا، قیمت مصطفیٰ نے دے دی، گھوڑا میرے نبی نے خرید لیا، لیکن جس سے گھوڑا خریدا میرے آقا فرماتے ہیں اس سے میں گھوڑا کل لے کر جاؤں گا۔ ایمان، یہاں پر ایمان میں تمہیں بتاتا چاہتا ہوں ایمان ہے کیا، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان نام کس چیز کا ہے۔ ایمان کی دلیل، میرے آقا نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، فرمایا میں گھوڑا کل لے کر جاؤں گا۔ جس نے گھوڑا کو بیچا تھا اس نے کہا قیمت تمہیں آج دینی ہوگی، تبھی مجھے لگے گا کہ تم نے گھوڑا میرا خریدا ہے، ورنہ ہم کسی اور کو بیچ دیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے گھوڑا خرید لیا، ڈن ہو گیا۔ دوسرے دن میرے مصطفیٰ پہنچے گھوڑے کو لینے کے لیے، اعرابی مکر گیا، آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا نبی کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ بولتا ہے؟ دیکھیں رب فرماتا ہے مصطفیٰ قرآن، مصطفیٰ قرآن ہے اور قرآن مصطفیٰ ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں اہل بیت قرآن سے مشابہات ہے، قرآن سے مشابہات ہے اہل بیت۔ دیکھیں تو نبی کبھی جھوٹ
نہیں بولتا. اگر جھوٹ بولتا ہوتا تو مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں شراب جائز تھا، جوا جائز تھا، نہ جانے لوگ کیا کیا اناپ شناپ کام کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ نے سب کو حرام قرار دے دیا، کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، بہت سی چیزوں کو حرام اور بہت سی چیزوں کو حلال. تو تاج الشریعہ کون؟ تاج الشریعہ بریلی کے عرض کرتے ہیں کہ حراموں کو وہ حلال کر دے، حراموں کو وہ حلال کر دے، حلال کو وہ حرام کر دے، اور حرام کو وہ حلال کر دے، حلال کو وہ حرام کر دے. اور خدا ہی جانے کہ کتنی طاقت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. مصطفیٰ کا پاور ہے کہ نہیں؟ سنیں، اعرابی کہتا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا. مصطفیٰ فرماتے میں نے خریدا ہے. تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ لے کر آئیے. اور اس زمانے میں کیا آج بھی اگر ہم تمہاری زمین خریدیں نا، 2 گواہ چاہیے، میری طرف کا اور آپ کی طرف کا. پہلے بھی یہی چلتا تھا. مذہب اسلام کے قانون کو پوری دنیا کو ماننا ہوگا. کس کو؟ پورے آلوڑ کو. میں ابھی 2 ہفتے پہلے تقریباً 2.5 ہفتے پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا، فزکس کی، سائنس کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، فزیکل سائنس کی. تو اس کتاب کے تعلق سے میں نے جب پڑھا تو ہندوستان کے کچھ جو فزکس پڑھاتے ہیں، جو فزیکل سائنس پڑھاتے ہیں، ہم نے ان کو بلایا، ٹیچر کو. آئے سائنسداں لوگ. میں نے پوچھا ذرا ہندوستان کا جغرافیائی نقشہ بتا دو. کیا؟ ہندوستان کا جغرافیائی نقشہ بتا دو، نقشہ ہندوستان کا. تو کہا مولانا ہم بتا رہے ہیں. کہ بتاؤ. کہا سورج امریکہ میں. کہاں پر؟ امریکہ میں. سورج امریکہ میں 22 ڈگری پر طلوع ہوتا ہے. ہم نے کہا امریکہ میں 22. نے کہا بتاؤ ہندوستان کا بھی بتاؤ. کہا امریکہ میں سورج 22 ڈگری پر طلوع ہوتا ہے تو 46 ڈگری پر غروب ہوتا ہے. مدینے میں سورج 33 ڈگری پر طلوع ہوتا ہے تو 65 ڈگری پر غروب ہوتا ہے. امریکہ کا بتا دیا، مدینے کا بتا دیا، مکے کا بتایا. آ گیا انگلینڈ کا سورج بتایا 20 ڈگری پر طلوع ہوتا ہے اور 43-44 ڈگری پر غروب ہوتا ہے. اب انڈونیشیا میں آ گیا. انڈونیشیا کا سورج 44 ڈگری پر طلوع ہوتا ہے تو 84 ڈگری پر غروب ہوتا ہے. ہم نے کہا مجھے ان ملکوں سے کوئی مطلب نہیں، میں نے آپ سے پوچھا کہ ہندوستان کا جغرافیائی نقشہ بتاؤ کہ ہندوستان کا سورج کتنے بجے کتنے پوائنٹ پر نکلتا ہے. تو بتانا شروع کیا مولانا ہندوستان کا سورج 66 ڈگری پر طلوع ہوتا ہے. کتنے ڈگری پر؟ 66 ڈگری پر طلوع ہوتا. ہم نے کہا آگے بتاؤ غروب کا معاملہ کیا ہندوستان کا؟ بتاتا ہے ہندوستان کا سورج 66 ڈگری پر طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پر غروب ہوتا ہے. ہم نے کہا بے ظالم اپنی کتاب کو پھینک دے، اس کتابوں کو آگ لگا دے. تو نے کیا کہا کہ فلاں جہاں سورج فلاں ڈگری پر طلوع ہوتا ہے اور فلاں جہاں فلاں ڈگری پر ڈوبتا ہے. مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں، میں ہندوستانی ہوں، مجھے ہندوستان کے سورج سے واسطہ ہے. بتا ہندوستان کا جغرافیائی نقشہ کیا ہے؟ ہندوستان کا فزیکل سائنس تو نے جو پڑھا ہے یہ بتا یہاں کا سورج طلوع کب ہوتا ہے اور غروب کب ہوتا ہے؟ تو بتاتا ہے کہ ہندوستان کا سورج 66 ڈگری پر طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پر غروب ہوتا ہے. ہم نے کہا بے ظالم کتابوں کو ہاتھ لگا دے، آگ لگا دے، پھینک دے ان کتابوں کو. کہا کیوں؟ ہم نے کہا 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور 92 محمد کا. ہندوستان کا سورج جب صبح کو نکلتا ہے تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب شام کو ڈوب